اب یہاں سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ کے تحت حمد کا معنی اور اس کی مناسبت سے مدح کا معنی اور پھر شکر کا معنی بیان کیا اور ان میں نسبت بیان کی ہے۔ الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرہا۔ حمد اختیاری خوبی پر تعریف، احسان ہو یا غیر احسان ہو، اور مدح مطلقاً خوبی پر تعریف۔ تو مدح عام ہے اور حمد خاص ہے، کیونکہ اختیاری غیر اختیاری ہر ایک کے لیے مدح کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے مدحت زیدن علی جودی یا مدحت اللؤلؤ علی بہائی، میں نے موتی کی اس کی رونق پر تعریف کی تھی، غیر اختیاری ہے، اس پر مدح کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور حمد کا اطلاق صرف اختیاری خوبی پر ہوتا ہے، غیر اختیاری پر نہیں۔ تو مدحت حمدت زیدن علی جمالی ہی یہ نہیں کہا جائے گا، علی جود ہی علی علم ہی یہ کہا جائے گا کہ علم بھی اختیاری خوبی ہے، یہ اس کا کسب کرنا حاصل کرنا، اور سخاوت کرنا یہ بھی اختیاری خوبی ہے۔ دونوں فرق یہ ہے کہ جو علم اس نے حاصل کیا وہ کسی اور پر احسان نہیں ہے، اور سخاوت اور کرم یہ دوسرے کے ساتھ احسان ہے۔ تو احسان ہو تب بھی حمد کا اطلاق ہوگا، اور احسان نہ ہو تب بھی حمد کا اطلاق ہوگا، بشرطیکہ کہ وہ یہ اختیاری خوبی ہو۔ اب اس پر اعتراض اس سے ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کی ہم کی صفات ذاتیہ پر ہم یہ اس تعریف کے تحت ہم سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ اختیاری خوبی پر تعریف کو حمد کہا جاتا ہے، اور صفات ذاتیہ اس کی اختیاری نہیں ہے۔ اگر اختیاری ہو تو حادث ہونا لازم آئے گا، کیونکہ جو چیز بھی اختیاری ہو تو ارادہ کے بعد ہی وہ صادر ہوگی، ارادہ کے بعد ہوگی تو حادث ہوگی۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اختیاری کا مطلب جس کا محمود مختار ہو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی وہ فاعل مختار ہو، خاص اس خوبی میں مختار ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یا یہ کہ ایک یہ کہا گیا۔ دوسرے کے اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ غیر سے کسب شدہ حاصل شدہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کسی غیر سے حاصل شدہ نہیں ہے، تو وہ بھی اختیاری کے حکم میں ہے، یعنی حقیقتاً اختیاری نہیں بلکہ کیونکہ غیر سے حاصل شدہ نہیں، لہذا اختیاری کے حکم میں ہے۔ تو صفات ذاتیہ سامع بصر قدرت علم ارادہ وغیرہ پہ جو تعریف ہوگی وہ بھی حمد ہی ہوگی۔ اب یہ جو کہا تھا پہلے ہی حمد کی تعریف میں کہ اختیاری غیر اختیاری ہر ایک خوبی پر اختیاری خوبی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے احسان ہو یا غیر احسان ہو۔ تو اس کی مثال دی حمدت زیدن علی علم ہی و کرم ہی۔ تو علم و کرم دونوں اختیاری ہیں، اور کرم جو ہے یہ دوسرے کے ساتھ احسان ہے، اور علم احسان نہیں ہے۔ اور تم نہیں کہتے ہو حمدتہ علی حسن ہی، کیونکہ حسن جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، تو یہاں حمد کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ کہو گے مدحتہ۔ اس سے معلوم ہو کہ مدح حمد سے اعم ہے۔ وقیل ہما اخوان، کہا گیا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، یعنی حمد اور مدح مترادف ہیں، یہ زمخشری نے کشاف میں کہا ہے۔ لیکن استعمال جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ مدح عام ہے، یعنی غیر اختیاری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور حمد کا غیر اختیاری پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ کہا کہ زمخشری کا یہ کہنا کہ دونوں مترادف ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بعد نے اس کی تعویل کی کہ ان کے اخوان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں اشتقاق کبیر ہے۔ اشتقاق کبیر یہ ہوتا ہے کہ مادہ کے حروف ایک ہوں، ترتیب بدل جائے۔ تو حمد میں اور مدح میں مادہ کے حروف ایک ہی ہیں، ترتیب کا فرق ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی مراد زمخشری کی مراد یہی ہے کہ دونوں مترادف ہیں، اس لیے کہ فائق جو ان کی کتاب لغت میں ہے اس میں کہا ہے کہ الحمد والمدح والوصف بالجمیل۔ الحمد والمدح سے تفسیر کی، والوصف بالجمیل بھی کہا ہے، اختیاری کی قید نہیں لگائی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ حمد اور مد ان کے نزدیک مترادف ہیں۔ اب شکر کو ذکر کیا ہے کہ شکر جو ہے نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے قول سے، عمل سے، اعتقاد سے۔ تو اب یہ فرق ہو گیا کہ حمد اور مد کے لیے احسان کے مقابلے میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حمد جو ہے وہ احسان اور غیر احسان ہر ایک کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور شکر خاص ہے، احسان ہی کے مقابلے میں ہو تو شکر کہلائے گا۔ ایک فرق یہ ہوا۔ دوسرا فرق یہ کہ حمد جو ہوتی ہے وہ زبان ہی سے ہوتی ہے، اگر کا ذکر نہیں کیا معروف ہونے کی وجہ سے۔ والثناء باللسان الجمیل اختیاری، لسان سے مراد وہ جو بھی ذریعے تکلم یا جس سے بھی کلام کا اظہار ہو، تو لسان سے جو تعریف ہو وہی حمد کہلاتی ہے۔ اور شکر جو ہے زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی، اعتقاد سے بھی۔ جیسے کسی خدمت کی وجہ کسی کے احسان کے مقابلے میں اس کی خدمت کی تو یہ بھی شکر ہے، دل میں اس کی عقیدت رکھی، تعریف کی تو یہ بھی شکر ہے۔ تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور دل سے بھی ہوتا ہے، اور ہم صرف زبان سے ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے شکر عام ہو گیا، زبان، اعضاء اور قلب تینوں سے ہوتا ہے، اور حمد اخذ ہے کہ صرف زبان ہی سے ہوتی ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے کہ حمد جو ہے احسان غیر احسان دونوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے حمد عام ہے، اور شکر صرف احسان ہی کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے شکر اخص ہے۔ تو دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ اب یہ شکر تینوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی قول، عمل، احسان تینوں سے ہوتا ہے۔ احسان کے مقابلے میں قول، عمل، اعتقاد تینوں سے ہوتا ہے، احسان کے مقابلے میں اس پر یہ شعر پیش کیا ہے: افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ۔ احسان نے میری طرف سے تم کو تین باتوں کا فائدہ دیا، تین باتیں عطا کی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو میرا ہاتھ، دوسرے میری زبان، اور تیسرے چھپا ہوا ضمیر۔ یعنی میرے ساتھ جو آپ لوگوں نے احسان کیا اس کے بدلے میں میری طرف سے تین چیزیں آپ لوگوں کو ملی کہ میرا ہاتھ آپ کی خدمت کے لیے، اعانت کے لیے خاص ہو گیا، یہ وقف ہے۔ دوسرے لسان، زبان آپ لوگوں کے محاسن و محامد بتانے کے لیے وقف ہے۔ تیسرے ضمیر آپ کی عقیدت محبت کے لیے وقف ہے۔ تو احسان کے مقابلے میں وہ خدمت جو ہاتھ سے ہو اس کو بھی رکھا ہے، اور وہ جو زبان سے ہو اس کو بھی رکھا ہے، اور وہ عقیدت جو دل میں ہو اس کو بھی رکھا ہے، تینوں کو رکھا ہے۔ تو یہ زبان سے جو ہو اور دل میں جو ہو یہ حمد نہیں ہے، کیونکہ حمد یہ زبان ہی سے ہوتی ہے، ایسی مد یہ بھی زبان ہی سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ حمد اور مد نہیں ہے تو متعین ہے کہ یہ شکر ہو، کیونکہ چوتھا کبھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہاتھ سے اور دل سے جو ہوتا ہے احسان کے مقابلے میں وہ شکر ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ یہ زبان، اعضاء اور دل تینوں سے پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے ان دونوں سے یعنی حمد اور مد سے یہ عام ہے من وجہن، اور اس لحاظ سے کہ صرف احسان ہی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور وہ احسان غیر احسان ہر ایک کے مقابلے میں ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اخص ہے من وجہن آخر، من آخر یعنی من وجہن آخر۔ اور امام راضی نے کہا کہ الحمد فی مقابلۃ الانعام مطلقاً، ہم جو ہے صرف احسان کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور شکر فی مقابلۃ الانعام الواصل الی الشاکر، شکر اس انعام کے مقابلے میں ہوتا ہے جو شاکر تک پہنچنے والا ہے۔ یعنی زید سے اگر مصیبت کسی نے دور کر دی اور زید نے اس پر تعریف کی تو یہ شکر ہے، اور کسی غیر پر کے ساتھ احسان کیا اور اس پر تعریف کی تو یہ حمد ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے احسانی کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور شکر خاص اس احسان کے مقابلے میں جو شاکر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس قول کا یہاں مصنف نے رد کر دیا،
کہ حمد جو ہے وہ احسان غیر احسان حق کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور شکر جو ہے احسان کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے کس کے ساتھ احسان ہو، اور زبان اور اعضاء اور دل تینوں ہی سے ہوتا ہے، اس میں بھی تخصیص نہیں ہے کہ صرف زبان ہی سے ہو۔ اور امام راضی نے کہا ہے کہ شکر لغوی مورد اللسان فقط، یہ لغوی شکر صرف زبان ہی سے ہوتا ہے، تو یہ اس کے بھی خلاف ہے، اس کا رد بھی ہے۔ اب یہاں ایک حدیث ہے کہ الحمد راس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمد ہو۔ اوپر جو بیان کیا گیا کہ شکر جو ہے حمد و مدح سے من وجہین عام من وجہین اخص ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھی حمد پائی جائے اور شکر نہ پایا جائے، اسی طرح سے کبھی کبھی شکر پایا جائے اور حمد نہ پائی جائے۔ اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حمد شکر کی اصل ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کیا جس نے اس کی حمد نہیں کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر جو ہے وہ بغیر حمد کے نہیں پایا جائے گا۔ جبکہ شکر کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شکر بغیر حمد کے بھی پائے جائے، تو اس کو کہا ہے کہ اصل میں شکر جو ہے وہ اعضاء سے اور دل سے بھی ہوتا ہے، اور حمد بہرحال زبان سے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے احسان کے جواب میں دل سے تعظیم کی تو ظاہر نہیں ہوگی کہ کیا 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 نہیں کیا۔ اسی طریقہ سے اعضاء کے ذریعے اظہار کیا تو اعضاء کے افعال میں احتمال ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کے لیے اٹھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ تعظیم کے لیے، ہو سکتا ہے کہ استہزاء کے لیے ہو۔ اور زبان سے جب کسی کی تعریف کرے گا تو اس میں مطلب واضح ہوتا ہے، ایک دوسرے کی زبان سے جو کلمات ادا کیے وہ پھیل بھی جاتے ہیں، عام بھی ہو جاتے ہیں، اور نسلوں تک نقل بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے زبان سے ہونے والی تعریف زیادہ عموم زیادہ فائدہ رکھتی ہے، تو یہ زیادہ عموم اور زیادہ فائدے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا ہے کہ حمد جو ہے وہ شکر کی اصل ہے، اور جس نے حمد نہیں ادا کی تو اس نے شکر نہیں ادا کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شکر بغیر حمد کے پائے ہی نہیں جاتا ہے، یہ حمد کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اسی اعتراض کا جواب دیا ہے ولما کان الحمد من شعاب الشکر، شعاب نہیں شعاب ہوگا، شعبہ کی جمع اشیاء للنعم، تو شاع اشیاء سے اشیاء لام کی وجہ سے اس میں تعدیہ ہوگا، نعمت کو زیادہ عام کرنے والا، جبکہ حمد شکر کی قسموں میں سے نعمت کو احسانات کو زیادہ عام کرنے والا ہے، اور احسانات کے مقام کو زیادہ بتانے والا ہے، کیونکہ حمد زبان سے ہوتی ہے اور شکر جو ہے غیر سے بھی ہوتا ہے۔ اس کو کہا لے خفائل اعتقاد وما فی ادعاب، ابق میں نے کام کرنا، مشقت میں پڑھنا، اسی سے ادب باب فعال میں گیا، اتعاب بہا، چونکہ حمد شکر کی قسموں میں سے نعمت کو زیادہ عام کرنے والی ہے اور نعمت کے ہونے کو زیادہ بتانے والی ہے، کیونکہ اعتقاد پوشیدہ رہتا ہے اور اعضاء کو کام میں لگانے میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ کام کس تعظیم کے لیے کیا یا استہزاء کے لیے کیا یا اور کسی مقصد سے کیا، تو اس میں احتمال ہوتا ہے، اور زبان سے جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں تو صاف واضح ہوتے ہیں۔ تو چونکہ حمد نعمت کو زیادہ عام کرنے والی اور زیادہ بتانے والی ہے، جو راس شکر ہے لمحہ کا جواب، اس لیے اس کو شکر کی اصل اور اس میں عمدہ اور معتمد قرار دیا گیا، یعنی شکر کے بعد میں معتمد قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الحمد راس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، کہ حمد شکر کی اصل ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے حمد نہیں کی، کہ حمد جب کر لے گا تو بات واضح صاف ہو جائے گی اور زیادہ عام بھی ہوگی اور تعظیم پہ زیادہ دلالت کرنے والی ہوگی۔ یہاں تک کہ حمد مدح اور شکر کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد وَالذَّمُّ نقیض الحمد، کہ حمد کی نقیض، ذم حمد کی نقیض ہے اور کفران یہ شکر کی نقیض ہے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ ترکیب میں کیا واقع ہے اس کو بتایا
کہ اس کا الحمد کا مرفوع ہونا مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کی خبر للہ ہے. تو یہ تو واضح ہے، لیکن آگے کی تمہید کے طور پر اس کو بتا دیا کہ اس ترکیب میں الحمدللہ میں الحمد مبتدا للہ خبر، یعنی ثابت کے متعلق ہو کر کے خبر، اصل اس کی نسب ہے. اور شاذ میں یہ پڑھا بھی گیا ہے، یعنی الحمدللہ. تو اصل تو کیا تھی کہ نحمد اللہ حمدن، جملہ فعلیہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرنا. تو نحمد اللہ حمدن میں فعل حذف کر کے حمدن کو پہلے رکھ دیا گیا اور لام کے واسطے سے اس کو مضاف کیا گیا ہے اس میں جلالت کی طرف، تو ہوگا حمدن للہ. پھر اس کے بعد حمدن للہ یہ نکرہ تھا، اس کو معرفہ کیا گیا الحمد للہ یہ کہا گیا. تو اصل تھی نحمد اللہ حمدہ، اب اس کے بعد ہوا الحمدللہ، تو نسب سے رفع کی طرف عدول ہوا. اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ نحمد اللہ حمدن ہوتا یا حمدن للہ ہوتا، نحمد و حذف کر کے بھی، تو حمدن للہ مفعول مطلق ہوتا تو وہ بھی اپنے فعل ہی کو بتاتا، یعنی نحمد للہ حمدہ. تو فعل جو ہے وہ تجدد اور حدوث کو بتاتا ہے. تو ایک بار یا حمد کرنا یہ ثابت ہوتا کہ ہم اللہ کے حمد کرتے ہیں، اور فعل مضارع سے استمرار کا افادہ، اس لیے بار بار حمد کرتے ہیں. تو فعل جو ہے ہمیشہ حدوث کو اور تجدد کو بتاتا ہے، تو وہاں حدوث سے تجدد سمجھا جاتا، اور یہاں دوام بتانا ہے، یعنی حمد ہمیشہ اسی کے لیے ثابت ہے. تو دوام کے افادے کے لیے اس کو بجائے جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ کیا گیا، اور الحمدللہ یہ کہا گیا کہ جملہ اسمیہ بھی اصل میں تو یہی بتاتا ہے کہ مسند علیہ کے لیے مسند ثابت ہے، لیکن قرائن کی وجہ سے دوام اور ثبوت کو بھی افادہ کرتا ہے. اب یہاں قرینہ کیا ہے کہ نسب سے رفع کی طرف عدول ہوا ہے، اس قرینے کی وجہ سے یہی سمجھا جائے گا کہ حمد ہمیشہ اللہ کے لیے ثابت ہے. اس کو کہا کہ اصل نسب ہے، اور شاذ میں پڑھا بھی گیا الحمدللہ ہے، اور اس سے رفع کی طرف عدول ہوا لیدل اللہ علی عموم الحمد و ثبات ہی لہ دون تجدد ہی و حدوث ہی، تاکہ اس سے رفع کی طرف عدول ہوا تاکہ حمد کے عام ہونے اور اس کے ثابت ہونے پر دلالت کرے، نہ کہ جدید اور حادث ہونے پر. فعلیہ ہوتا تو تجدد حدوث ضرور سمجھا جاتا، اور اسمیہ ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ حمد عام ہے. عام ہونا کیسے سمجھا گیا کہ ال جو اس میں ہے وہ جنس کا ہے، یعنی جنس حمد اللہ ہی کے لیے، اور جنس ہے تو تمام افراد بھی اللہ ہی کے لیے ہوں گے، تو حمد کا اس کے لیے ہونا ثابت ہوا. اور للہ ہے اس میں بتایا گیا کہ حمد اسی کے لیے ثابت ہے، اور پھر قرینے سے دوام بھی سمجھا جائے گا کہ حمد ہمیشہ اسی کے لیے ثابت ہے. پھر یہ بتایا کہ حمد ان مصادر میں سے ہے جو منصوب ہوتے ہیں ایسے افعال سے جو مقدر ہوتے ہیں، اور جلدی وہ افعال ان مصادر کے ساتھ استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. جیسے حمدن للہ ہے، شکرن للہ ہے یہ کہا جاتا ہے، تو اصل میں حمدت اللہ حمدن یا شکرت اللہ شکرن یہ ہے، لیکن فعل حذف کر دیا جاتا ہے اور حمدن للہ شکرن للہ کہا جاتا ہے، اور فعل اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے. اب بعض حضرات نے تفصیل کی ہے کہ اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں اگر یہ مفعول کی طرف یا فعال کی طرف ان کی اضافت ہو، حرف جر کے واسطے سے یا یوں ہی ہو، تو ایسی حالت میں جب کہ حرف جر کے واسطے سے یا کسی طرح سے اضافت ہو جائے تب تو فعل مطلقاً ان کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے. جیسے حمدن للہ شکرن للہ یا غفرانک، یعنی غفرت غفرانک غفرت غفرانک ہے، اور اسی لبیک حنانیک سعدیک وغیرہ. تو یہاں اضافت پالی گئی یا حرف جر کے واسطے سے اضافت ہو گئی، تو ایسی حالت میں فعل بھی استعمال نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسا نہ ہو، یعنی فاعل مفعول کی طرف یا فاعل کی طرف اضافت حرف جر کے واسطے سے یا بلا واسطہ نہ ہو، تو حذف بھی یہ ذکر بھی جائز ہوتا ہے، جیسے سقاک اللہ سعیا، رعاک اللہ رعیا، یہ جائز ہے.
لیکن جب اضافت ہو جائے تب نہیں. یہ بھی اس تقدیر پر جب کہ مصدر بیان نوع کے لیے نہ ہو, اور اگر بیان نوع کے لیے ہو تو فعل کا اظہار جائز ہوتا ہے, جیسے مکرو مکرہ و سعیہ, تو یہاں پہ فعل کا اظہار ہو گیا ہے چونکہ نوع کا بتانا ہے. تو جب ان مصادر کا استعمال حرف جر یا اضافت کے ساتھ ہو تب تک فعل بالکل استعمال نہیں ہوتا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو کبھی آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے. الحمد میں تعریف یہ جنس کے لیے ہے. جنس کا مطلب حقیقت اور ماہیت. تو مصدر جو ہے بغیر الف لام کے وہ بھی حقیقت اور ماہیت کو بتاتا ہے. جیسے حمد للہ ہے تو اس کا مطلب بھی کہ جنس حمد اللہ کے لیے ہے, اور الحمد للہ ہے اس کا مطلب بھی یہی کہ جنس حمد اللہ کے لیے ہے. فرق کیا ہے دونوں میں کہ ال کے ساتھ جب مصدر آتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ماہیت جو ذہن میں حاضر ہے اس کی جانب اشارہ ہوتا ہے, اور جب ال کے بغیر ہو تو مطلق ماہیت, جیسا کہ رجع اور الرجع نے کہا گیا. رجع کا مطلب مطلق لوٹنا, الرجع خاص لوٹنا جو ذہن میں ہے. تو ویسے حمد یہ مطلق ماہیت کو بتائے گا, اور الحمد ماہیت مستحضرہ فی ذہن کی جانب اشارہ کرے گا. تو حمد کی وہ ماہیت جو ذہن میں ہے وہ محض اللہ کے لیے ثابت ہے. اس میں تعریف جنس کے لیے اور اس کا معنی ہے اس کی طرف اشارہ جس کو ہر ایک جانتا ہے کہ حمد کیا ہے. تو حمد جو اس کا مفہوم ذہن میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور کہا گیا کہ استغراق کے لیے ہے. تو اصل میں الف لام تو عارض کے لیے ہوتا ہے یا جنس کے لیے ہوتا ہے. جب خاری میں کوئی معہود ہو تو الف لام جب خاری کے لیے ہوتا ہے, ورنہ جنس کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی فرد غیر معین مراد ہو تو عہد ذہنی کہلاتا ہے, اور اگر خاص ماہیت مراد ہو تو وہی جنسی کہلاتا ہے, اور جنس کے تمام افراد مراد ہوں تو وہی استغراق والا ہوتا ہے. تو استغراق والا ہونے کا مطلب کہ الف لام جو جنس کا ہے وہ تمام افراد کے لیے ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے ہیں. یہ استغراق کا معنی ہو جائے گا, اور جنس میں بھی یہ معنی حاصل ہے, کیونکہ جنس یعنی ماہیت جب کسی کے لیے خاص ہوگی تو ماہیت جب اس کے لیے خاص ہوگی تو ماہیت کے جتنے افراد ہو سکتے ہیں وہ بھی اس کے لیے خاص ہوں گے. تو استغراق کا معنی جنس بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور کہا گیا کہ یہ استغراق کے لیے ہے, یعنی ہر ایک حمد اللہ ہی کے لیے ہے. اب اس میں یہ کہ حمد اور تعریف سے بہت لوگوں کی ہوتی ہے, اللہ ہی کے لیے کیسے؟ تو اس کو کہا کہ حمد حقیقت میں اسی کے لیے ہے, اس لیے کہ جو بھی خیر ہے کسی خیری کے مقابلے میں حمد ہوگی تو جو بھی خیر ہے ہوا مولی ہے, اللہ ہی اس کو عطا کرنے والا ہے کسی واسطے سے یا بغیر واسطے کے. تو اب بندے کی کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں جن کو بندہ خود کسب کرتا ہے, لیکن قوائے کسب کو عطا کرنے والا وہی ہے. تو اس واسطے سے دراصل اس خیر کو بھلائی کو دینے والا وہی ہے. اور کہیں بلا واسطہ ہوتا ہے کہ بندے کے بہت سارے کام ہیں جو بندے کے اختیار قدرت سے باہر ہیں اور محض اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں. تو جو بھی خیر ہے وہی اس کو دینے والا ہے, چاہے واسطے سے یا بغیر واسطے سے. تو جب خیر سب اسی کی طرف سے ہے تو تعریف بھی سب اسی کی طرف راجع ہوگی. جیسا کہ ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہارے ساتھ جو بھی احسان ہے نعمت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہاں تک ہو گیا. وفیہ اشعار بأنہ تعالی حی قادر مرید عالم اذ الحمد لا یستحقہ الا من کان ھذا شامل, کیونکہ اختیاری خوبی پر ثنا کو حمد کہا جاتا ہے, اور جو اختیار والا ہوگا تو ظاہر ہے کہ حیات قدرت ارادہ علم والا ہوگا, کیونکہ اختیار بغیر حیات قدرت اور ارادہ علم کے متحقق نہیں ہو سکتا ہے. تو جب اختیاری خوبی والا کہا گیا تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ حی قادر مرید عالم ہے, حیات قدرت ارادہ علم والا ہے, اس لیے کہ حمد کا مستحق نہیں مگر وہی جس کی یہ شان ہے. شاذ میں الحمد للہ
بِإِتْبَاعِ الدال اللام، دال کو لام کے تابع الحمد للہ، دال کو لام کے تابع کر کے الحمد للہ اور اس کے برعکس، یعنی لام کو دال کے تابع کر کے الحمد للہ یہ پڑھا گیا ہے۔ تو اتباع کا کام جو ہے وہ اصل میں ایک کلمے میں ہوتا ہے، جیسے فخیزن ہے، کتفن کے وزن پر فخیزن، تو اس میں جائز ہے کہ جو کہ خا حرف قوی ہے تو فے کو اس کے تابع کر کے فخیزن کر دیا جائے۔ اور یہاں تو دو کلمے ہیں، اس میں اتباع کیسے ہوا؟ تو اس کو کہا کہ چونکہ یہ ایک ساتھ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں، الحمدللہ ایسی سبحان اللہ، تو ایک کلمہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے ان کو ایک ہی کلمہ ایک ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے ایک ہی کلمہ مان لیا گیا اور اس میں اتباع کا عمل جاری ہوا کہ دال کو لام کے تابع کر کے الحمدللہ کہا گیا کبھی، اور بعض کے نزدیک لام کو دال کے تابع کر کے الحمدللہ کہا گیا۔ تنزین اللہما من حیث انہما یستعملان معا منزلۃ کلمۃ واحدہ، تنزین اللہما منزلۃ کلمۃ واحدہ من حیث انہما یستعملان معا، ان دونوں کو ایک کلمے کے درجے میں اتار کر کے، اس لحاظ سے ایک کلمے کے درجے میں کیسے اتارا گیا؟ اس لحاظ سے کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، رب العالمین اینی ٹائم، رب یرب ربن یہ مصدر ہے، پرورش کرنا، اور ربن صفت بھی ہے، پرورش کرنے والا، رب یرب فہو ربن۔ مصنف نے اس کو اختیار کیا کہ ربن مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق ذات پر ہوا مبالغہ کے لیے، یعنی بہت زیادہ پرورش کرنے والا ہے تو گویا کہ خود ہی تربیت ہے، خود ہی پرورش کرنا ہے۔ رب اصل میں تربیت کے معنی میں ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے کمال تک تدریجاً پہنچانا۔ جیسے بچے کی تربیت یہی ہے کہ اس کو کھلاتا پلاتا رہے یہاں تک کہ اپنی جوانی تک پہنچے، یا جانور کی تربیت یہ ہے کہ اس کے ضروریات کا لحاظ کرتا رہے اور اس کے لیے جو مضر چیزیں ہیں ان سے بچاتا رہے یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے، یہی تربیت ہے۔ شے کو اس کے کمال تک شہن فشہن تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً پہنچانا۔ تو اصلاً تو یہ مصدر ہوگا، پھر اس سے صفت لائی گئی بطور مبالغہ، جیسے صوم اور عدل، کثرت صوم والے کو بجائے صائم کے صوم، اور کثرت عدل والے کو بجائے عادل کے عدل کہنا۔ وقیلہ ہو ناتن، قیلہ سے بیان کیا کہ صفت کا صیغہ ماننے میں مبالغہ مفقود ہو جاتا ہے، اور کہا گیا کہ یہ صفت ہے ربہ یربہ فہو ربن سے، جیسے نما ینم فہو نمن۔ پھر اس کے بعد رب مالک کو کہا گیا، تو رب کا اصلی معنی تو پرورش کرنے والا ہوگا، مصدر کے لحاظ سے پرورش کرنا ہوگا۔ اب مالک کو کیسے رب کہا گیا؟ تو کہا اس میں تربیت کا معنی پایا جاتا ہے کہ مالک جو ہوتا ہے اپنے مملوک کی حفاظت اور تربیت کرتا ہے۔ جیسے جانور کا مالک ہے تو اس کی حفاظت اور تربیت کرے گا، غلام کا مالک ہے تو اس کی نگہداشت اور اس کی پرورش کرے گا۔ اور لفظ رب غیر باری تعالیٰ پر نہیں بولا جاتا ہے مگر مقید، یعنی مطلق کسی کو رب نہیں کہا جاتا ہے، اور قید کے ساتھ یعنی اضافت کے ساتھ، جیسے ارجع الی ربک، تو یہاں اضافت کے ساتھ آیا تو مقید ہو کر کے بولا جاتا ہے۔ اور رب کی اضافت کبھی غیر عاقل کی طرف ہوتی ہے تو یہ بلا کراہت جائز، جیسے رب الدار، رب المال۔ اور عقلا کی طرف کی اضافت یہ ربی وغیرہ یہ کراہت کے ساتھ ہے، یعنی یہ مکروہ ہے۔ اب اس کے بعد لفظ دوسرا جو ہے العالمین، تو عالم، خاتم، قالب، یہ ما یعلم بہی ما یختم بہی طابع ما یطبع بہی کو کہا جاتا ہے۔ تو عالم اسم لما یعلم بہی، یہ اعلیٰ کا معنی رکھتا ہے، اسم ہے، نام ہے اس کا جس سے کہ کسی کو جانا جائے، جیسے خادم جس سے مہر کی جائے، قالب جس سے ڈھالا جائے۔ غلبہ فیما یعلم بہی صانع،
یہ غالب ہو گیا اس میں جس سے کہ ثانی کو جانا جائے. تو اصل تو یہ کہ مطلق کسی چیز کو اس سے جانا جائے اس کو عالم کہتے ہیں، تو کتاب کو بھی عالم کہتے ہیں. لیکن اب ما علم بھی ثانی کے معنی میں یہ غالب ہو گیا. اب عالم کیا ہے؟ کلو ما سواہ من الجواہر والاعراض، وہ سب جو اس کے علاوہ یعنی ثانی کے علاوہ جواہر اور اعراض ہیں. تو اب یہ عالم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب ثانی کے وجود کا پتہ دیتے ہیں. تو اس کی دلیل دی فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب ممکن ہے اور ہر ممکن اپنے وجود میں کسی مؤثر واجب لذاتی کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ ممکن بذات خود تو اس کا وجود عدم دونوں ہو سکتا ہے. تو اب وجود کی تخصیص کے لیے کوئی ایسا چاہیے جو دائرہ ممکنات سے باہر ہو. تو یہ جواہر اعراض سب کے سب ممکن ہیں اور ہر ممکن اپنے وجود میں کسی واجب مؤثر لذاتی کا محتاج ہے. تو اب اگر کسی ممکن کا وجود ہو گیا تو جو ممکن وجود میں آ گیا تو اس کا مطلب کسی واجب لذاتی کی تاثیر سے ہی وجود میں آیا ہے. تو ہر ایک ممکن کا وجود یہ واجب کے وجود پہ دلالت کرنے والا ہے. تو جتنے جواہر اعراض ہیں یہ سب ثانی کو واجب کو بتانے والے ہیں. فإنها اس لیے کہ یہ ممکن اور مؤثر واجب لذاتی کی جانب محتاج ہونے کی وجہ سے ان جواہر اعراض کا وجود اس کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے کہ یہ وجود میں آئے ہیں. جو کسی موجود واجب ہی نے اس کو وجود بخشا ہے تو یہ وجود میں آئے ہیں. وإنما جمعه رب العالم کو یا رب العالم کو یا رب العالمین آیا کہ یہ تو عالم تمام ما صلی اللہ کو کہتے ہیں. اس میں جنس کا یہ استغراق کرا جاتا تو تمام اس کے عالم اس کے تحت آ جاتے. لیکن یہ خیال ہو سکتا تھا کہ العالم میں الف لام عید کا ہے اور ماحول یہی عالم مشاہد ہے، تو اس سے یہ سمجھا جاتا کہ صرف یہ عالم مشاہد کا رب ہے. اور عالمین جو جمع کے ساتھ آ گیا تو جمع افراد کو بتاتی ہے. تو معلوم ہے کہ عالم کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی تربیت کرنے والا ہے. تو ایسے تو عالمین اجناس ہی کو بتائے گا کہ جو بھی جن سے عالم ہے ان سب کی تربیت کرنے والا ہے. اور تربیت کا تعلق ظاہر ہے کہ حقیقت ماہیت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ماہیت کے افراد ہی سے ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عالم کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی تربیت کرنے والا وہی ہے. اور عالم کو یا عالمین جمع رکھا تاکہ یہ شامل ہو جائے ان سب کو جو اس کے تحت مختلف جنسیں ہیں. تو عالم کی جتنی جنسیں ہیں سب کی تربیت والا وہی ہے. اور تربیت کے قرینے سے معلوم ہوگا کہ خاص جنسیں نہیں بلکہ جنسوں کے افراد کی پرورش کرنے والا وہی ہے. اب عالم جمع اس کی نہیں آئی بلکہ عالمین جمع مذکر سالم آئی، اس لیے کہ عالم جو ہے ما یعلم به ثانی کو بتاتا ہے. تو یہ اس کی ایک صفت ہوئی. اور یہ صفت عقلاء کی بھی ہے کہ جو عقلاء ہیں یہ بھی ثانی کو بتانے والے ہیں. اور عقلاء کے لیے جو جمع آتی ہے وہ جمع سالم ہی آتی ہے، جو مذکر سالم، جیسے عالمین، عاقلین، ضاربین، صارمین وغیرہ. تو ویسے ہی یہاں پر عالم کے تحت عقلاء اور غیر عقلاء دونوں داخل ہیں، لیکن عقلاء کو غلبہ دے دیا گیا اور عقلاء کے لحاظ سے جمع مذکر سالم آئی. اس کو کہا غلب العقلاء منہم، ان میں سے عقلاء کو غلبہ دیا تو اس کی جمع یا اور نون کے ساتھ رکھی کا سائر اوصافہم، جیسے کہ عقلاء کے دیگر اوصاف ہوتے ہیں اور ان کی جمع لانی ہوتی ہے تو یا نون سے حامدین، مسلین، صائمین، عادلین وغیرہ اوصاف جو ہیں ان سب کو کے ساتھ جمع لانے کے لیے جمع مذکر سالم ہی آتی ہے.